مجلس اعزا کی مقبولیت کے لیے صلوات۔ مرائے تعدیل ظہور امام زمان علیہ السلام صلوات۔ دعائے رب رحیم و کریم حق تمام برادران کی عبادت کی عزاداری قبول منظور فرمائے اور آپ سب کی شرعی حاجات پوری فرمائے۔ بانیان عشق محرم سادات نظام کی یہ سب اعزا قبول منظور فرمائے اور رب رحیم و کریم مریضوں کو شفا عطا فرمائے۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں ذکر مذکور کربلا ہو رہا ہے اپنی حفظ و امان عطا فرمائے۔ ہمارے مولا و آقا سرکار امام زمانہ علیہ السلام کا قبول فرمائے۔ سید ظہیر الدین حیدر مرحوم کے رسالہ ثواب کی فاتحہ۔ بسم اللہ۔ مل کے صلوات کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد والثناء لحق المعبود والسند المسجود وواجب الوجود الذي تفرد بالأحدية وتنزه بالسبحانية، والصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين، لا سيما على بقية الله في السماوات والأرضين، أجل الله فرجه وسخر الله مخرجه ورزقنا الله نصرته ورؤيته، والسلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أخ الحسين العباس وعلى أخت الحسين زينب، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق القائلين، وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلوة۔ برادران گرامی، ہماری گفتگو منصب امامت کے متعلق ہے۔ امام رہبر پیشوا یا اولی الامر ایک ہی چیز ہے، نام مختلف ہیں لیکن مصداق ایک ہی ہے۔ امام اور اولی الامر وہ ہستی ہے جس کے امر پر عمل کرنا واجب ہے، جس کی اطاعت واجب ہے، جس طرح خداوند عالم کی اطاعت واجب ہے، اسی طرح سے رسول اللہ کی اطاعت واجب ہے۔
اسی طرح سے اولي الامر کی اطاعت کی بات ہے۔ اللہ کی اطاعت کے الگ ایک لفظ استعمال ہوا ہے اطیعوا اللہ، کیونکہ اللہ کی اطاعت مطلقہ ہے۔ پھر اس کے بعد وہی لفظ دہرایا گیا ہے وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، رسول کی بھی اطاعت کرو۔ پھر اس کے بعد اولي الامر کے لیے اس لفظ کو دہرایا نہیں گیا، جیسے پہلے آیا ہے اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو۔ آگے بھی آنا چاہیے تھا وَأَطِیعُوا اولي الامر، اور اولي الامر کی اطاعت کرو، لیکن آیت اس طرح سے نہیں ہے۔ آیت ہے اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، دونوں کے لیے الگ الگ لفظ اطیعوا استعمال ہو، لیکن اولي الامر کی اطاعت کے لیے بے عین ہی وہ لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ صرف ایک عطف کر دیا گیا ہے واو کے ذریعے سے۔ رسول اللہ کی اطاعت کرو وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اولي الامر کی اطاعت کرو۔ اس پہ مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اولي الامر کے لیے لفظ اطاعت کو خالق کائنات نے اس لیے نہیں دہرایا کیونکہ جو رسول اللہ کی اطاعت ہے بالکل وہی امام اور اولي الامر کی اطاعت، ذرہ برابر بھی کوئی فرق نہیں ہے ان دونوں اطاعتوں میں۔ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ کی اطاعت میں ایک فرق ہے، وہ اطاعت مطلقہ اور اطاعت غیر مطلقہ کا فرق ہے۔ اس لیے دونوں اطاعتوں کے درمیان اس لفظ کو دہرا دیا گیا ہے، لیکن چونکہ رسول اللہ کی اطاعت اور اولي الامر کی اطاعت بعین ہی رسول اللہ کی اطاعت ہے، اس لیے لفظ واو کا عطف کر دیا ہے، لفظ اطاعت کو دہرایا نہیں۔ پتہ چلا کہ جو اہمیت رسول اللہ، اور اطاعت کس کی جاتی ہے؟ یقیناً کسی حکم کی جاتی ہے۔ آپ کوئی حکم دیں گے، آپ کوئی امر کریں گے، چلیے اس کی اطاعت کریں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو حکم رسول اللہ دے سکتے ہیں ویسے ہی حکم اولي الامر بھی دے سکتا ہے، اور جیسے رسول اللہ کی اطاعت واجب اور ضروری ہے بعین ہی بالکل اسی طرح اولي الامر کی اطاعت کی بات ہے، ذرہ برابر کوئی فرق نہیں۔ یہ پھر اختصار میں نے تھوڑا سا آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور جو اس اطاعت کی بجاوری کرتا ہے، اس اطاعت کو قبول کرتا ہے، رسول کی بھی اطاعت کرتا ہے، اولي الامر کی بھی اطاعت کرتا ہے، اللہ کی بھی اطاعت کرتا ہے، وہ مقام فوز میں چلا جاتا ہے۔ قرآن یہی کہتا ہے اگر کوئی مقام فوز پہ جانا چاہے، ایک مخصوص اصطلاح ہے قرآن مجید کی مقام فوز، بار بار بہت سی آیات آپ کو ملیں گی، تقریباً 15 کے قریب آیات ہیں جن میں یہ لفظ فوزاً عظیمہ آپ کو ملے گا۔ فوز عظیم میں کچھ لوگ پہنچ جاتے ہیں، وہ کس طرح سے پہنچتے ہیں
وہ اللہ کی اطاعت کے ذریعے سے پہنچتے ہیں، رسول اللہ کی اطاعت کے ذریعے سے پہنچتے ہیں، وہ اولي الامر کی اطاعت کے ذریعے سے، اور مقام فوز کو اتنا بلند مقام ہے کہ سرکار امیر المومنین جس پہ فخر کہتے ہیں، کیونکہ میرے مولا نے یہی فرمایا ہے، ضرب لگنے پہ، اور یہ جملہ مولا نے زندگی میں کہیں نہیں فرمایا۔ خیبر کی جنگ لڑ کے فرمایا ہو کہ فوج تو میں کامیاب ہو گیا ہوں، یا خندق کی جنگ لڑ کے کہا ہو کہ فوج تو ورب الکعبہ میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ فوج یعنی عظیم کامیابی، ایک ایسی کامیابی جس کا تعلق صرف مادی دنیا سے نہیں بلکہ روحانی دنیا سے بھی ہے، جس کا تعلق صرف دنیاوی زندگی سے نہیں بلکہ اس کا تعلق اخروی زندگی سے، بلکہ زیادہ اس فوج کا تعلق آخرت کی زندگی سے۔ وہ دنیاوی زندگی تو خاص اہمیت ہی نہیں۔ ایک جملے کا خط امام حسین علیہ السلام نے لکھا تھا، وہ لکھا بھی بنی ہاشم کے چند افراد تھے جن کو مکہ سے مولا نے لکھا تھا واپس مدینہ، تو ایک ہی جملہ تھا اس میں، وَأَنَّ الدُّنْيَا كَأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ وَأَنَّ الْآخِرَةَ كَأَنَّهَا لَمْ تَزَلْ۔ فرمایا دنیا تو ایسے ہی ہے جیسے تھی ہی نہیں، اور کوئی بات ہی نہیں لکھی، صرف یہی ایک جملہ تھا۔ خاص مصلحت تھی جس کے پیش نظر یہ ایک سطر کا خط لکھا ہے، اور صرف یہی تھا، ان الدنیا کأنہا لم تکن، دنیا تو ایسی ہے جیسے تھی ہی نہیں، وَأَنَّ الْآخِرَةَ كَأَنَّهَا لَمْ تَزَلْ، اور آخرت تو ایسے ہے جیسے کبھی ختم ہی نہیں ہوا۔ اور اس فوج کو آپ سے دنیا میں دیکھے تو پھر اس کی اتنی اہمیت نہیں رہ جاتی۔ یقیناً اس فوج کا تعلق اس عالم آخرت سے ہے، اس لیے خالق کائنات بھی بار بار قرآن مجید میں یہی ارشاد فرما رہا ہے، سرکار امیر المومنین نے بھی اسی طرف اشارہ فرمایا، ضرب لگنے پہ فزت ورب الکعبہ، وہ فزت اسی فوج سے، کعبہ کے رب کی قسم ہے، کیا کمال کا جملہ ہے۔ میں نے تلاش کیا کہ یہ امیر المومنین جو فرما رہے ہیں فزت ورب الکعبہ، میں مقام فوز پہ پہنچ گیا ہوں، یہ مولا کے ذہن میں جملہ کیسے آ گیا ہے؟ اس فوج کو قرآن مجید میں تلاش کریں تو قرآن مجید کی آیت سامنے آئی کہ من اطاع اللہ والرسول فقد فاز فوزا عظیما۔ تب بات میری سمجھ میں آئی، قرآن نے کہا کہ وہ شخص جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، وہ فوز عظیم کی منزل پہ فائز ہو جاتا ہے۔ کسی بھی انسان کی زندگی کی آخری گفتگو بہت قیمتی ہوتی ہے، اس کی زندگی کا حاصل اور اس کی زندگی کا نچوڑ ہوتی ہے، وہ گفتگو جو زندگی کے آخری لمحات میں بڑھتا ہے۔ اب یہ میرے مولا کی زندگی کی آخری گفتگو ہے، لہٰذا یہ حاصل زندگی ہے امیر المومنین کا ایک جملہ، نچوڑ ہے مولا کائنات کی زندگی کا ایک جملہ، اور اس کی وضاحت اس آیہ مجیدہ نے کر دی کہ قرآن کسے فوز کہتا ہے کہ جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے راستے سے ہٹتا نہیں ہے، اور زندگی کے آخری لمحات میں پورا ماضی انسان کا اس کی آنکھوں کے سامنے کھل جاتا ہے، جتنی زندگی اس نے گزاری ہے، تو جیسے ہی ابن ملجم نے ضرب ماری ہے تو پورا ماضی امیر المومنین کا 63 برس کی زندگی علی کی آنکھوں کے سامنے آئی ہے، نہ کوئی لغزش نظر آئی ہے، نہ کوئی خطا نظر آئی ہے، نہ کوئی گناہ نظر آیا ہے، نہ کوئی معصیت نظر آئی ہے، نظر آئی تو صرف اللہ کی اطاعت نظر آئی، اللہ کے رسول کی اطاعت نظر آئی۔ اور میرے مولا نے یہ دیکھا کہ میں کعبہ میں پیدا ہوا، مسجد میں شہید ہوا، کعبہ کی اس ولادت کے دن سے لے کے یہاں مسجد میں اس ضرب لگنے کے دن تک، اس وقت تک
میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے راستے کے 1 انچ بھی ہٹا نہیں ہوں، اس لیے فزت ورب الکعبہ۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ اطاعت الہی کا راستہ ہے جو فوز تک پہنچاتا ہے، رسول اللہ کی اطاعت کا راستہ ہے جو فوز تک پہنچاتا ہے، اولي الامر کی اطاعت کا راستہ ہے جو فوز تک پہنچاتا ہے۔ اور ایک شخصیت کے متعلق مجھے امام جعفر صادق علیہ السلام یہی گواہی دیتے ہوئے نظر آئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام گواہی دے اشہد لک بالتسلیم والتصدیق والوفاء والنصیحہ لخلف النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فأنک مطیع للہ ورسولہ۔ السلام علیکہ ایہا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین۔ کون ہے یہ؟ یہ وفا کا کردگار ہے جسے دنیا عباس کے نام سے جانتی ہے۔ یہی مجھے حکم دیا گیا ہے۔ پچھلے سال بھی شریف شاہ صاحب کا اصرار تھا کہ آپ کو خطبہ دہرائیں تو خطبہ پڑھیں۔ میرے محترم واجب الاحترام میرے بھائی میرے سامنے کھڑے ہوئے ہیں آغا سید علی، انہوں نے بھی خصوصی طور پر مجھے حکم دیا کہ آپ نے 8 محرم کی مجلس پوری حضرت عباس پہ پڑھی۔ میری مجال اور طاقت تو نہیں ہے کہ میں اس شخصیت پہ بات کروں، میری کیا مجال ہے، کیونکہ یہ وہ ہستی ہے جو امام حسین کا سہارا۔ شاید عذری نے یہی لکھا تھا کہ کربلا کے میدان میں حسین حضرت عباس کی پناہ میں تھے۔ یہی ایک مثال لکھ کے انہوں نے ختم کر دیا تاکہ تم کیا کہہ دیا ہے، حسین عباس کی پناہ میں۔ رات کو امام حسین خواب میں ملے اور فرمایا کہ عذری اس شعر کو مکمل کر، میں تصدیق کرتا ہوں میں حسین واقعی کربلا میں عباس کی پناہ۔ آپ کو جہاں ہونا ہے ہوتے ہیں، یہ ہستی ہی ایسی ہے۔ اشہد لک بالتسلیم، کون گواہی دے رہے ہیں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ عباس میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ مقام تسلیم پر ہیں۔ تلاش کیجیے قرآن مجید میں تسلیم کیا، ایک لفظ پہ بحث کی۔ میں نے قرآن مجید سے پوچھا کہ اے اللہ کی کتاب تو بتا تسلیم کسے کہتے ہیں؟ امام صادق نے فرمایا اشہد لک بالتسلیم، پہلا لفظ یہی فرمایا۔ اشہد بڑا وزنی لفظ ہے برادران، غیر معصوم یہ گواہی نہیں دے رہا، کوثر عباس کی گواہی نہیں ہے، امام صادق کی گواہی ہے۔ کہہ رہے ہیں اشہد، میں جعفر صادق گواہی دیتا ہوں، یہ ہے مقام سرکار عباس۔ میں گواہی لکا تیرے لیے، بالتسلیم کہ تو مقام تسلیم پہ کھڑا۔ اب کیا ہے مقام تسلیم؟ قرآن سے پوچھا، قرآن مجید نے آواز دی
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قرآن اس کو تسلیم. ابتدا میں لفظ فلا وربك، واو تسمیہ ہے، یعنی خالق کائنات قسم اٹھا رہا ہے. فلا وربك لا يؤمنون، حبیب تیرے پروردگار کی قسم، اللہ اپنی ذات کی قسم اٹھا رہا ہے. کائنات عالم میں اس سے بڑی تو وہ قسم ہو ہی نہیں سکتی. سورج کی قسم نہیں اٹھا رہا، چاند کی قسم نہیں اٹھا رہا، ستاروں کی قسم نہیں اٹھا رہا، انجیل کی قسم نہیں اٹھا رہا، زیتون کی قسم نہیں اٹھا رہا. فلا وربك، تیرے پروردگار کی قسم ہے، لا یؤمنون، کوئی بھی مومن ہو ہی نہیں سکتا. کوئی بھی انسان اس وقت تک مومن بن ہی نہیں سکتا. کب تک نہیں بن سکتا؟ حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، کہ اگر ان کے درمیان آپس میں کوئی جھگڑا ہو اور درمیان میں اگر وہ تجھے فیصلہ کرنے والا قرار نہ دے، ہر جھگڑے کا فیصلہ حبیب تو کرے، تجھ کو فیصل بنائے. لا یحکموک فیما شجر بینہم، اور جو تو فیصلہ کر دے اگرچہ اس کے خلاف ہو، جس نے کیس پیش کیا ہے، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، جو فیصلہ ابھی تو نے کر دیا، اس کے خلاف کیا، زبان سے کچھ نہ کہے فیصلے کے خلاف، صرف دل میں ذرا سا خیال آ گیا کہ فیصلہ ٹھیک نہیں کیا رسول نے، میرے حبیب تیرے پروردگار کی قسم ہے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. جو فیصلہ تو کرے اس فیصلے کو زبان سے صرف اس کا انکار نہ کرے. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، حرج اس کے دل میں بھی پیدا نہ ہو، ذرا سی خلش بھی اس فیصلے کے خلاف ذہن میں بھی تصور نہ آئے کہ رسول نے یہ فیصلہ ایسا کیوں کیا ہے. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، جو اس انداز میں تیرے ہر حکم کو مانے کہ ذہن میں بھی خلش نہ آئے، جو تیرے ہر فیصلے کو اس انداز میں تسلیم کرے کہ دل و دماغ میں بھی کوئی حرج اور خلش موجود نہ ہو، تو یہ وہ شخص ہے جو مقام تسلیم پہ کھڑا. اور امام صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ اشہد لک بالتسلیم، یہ عباس، میں گواہی دیتا ہوں آپ مقام تسلیم کریں. امام حسین کے کسی فیصلے کے سامنے جس طرح ہمارے ذاکرین پیش کر دیتے ہیں شخصیت عباس کو، یہ حضرت عباس کی شخصیت ہے. والتصدیق، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ مقام تصدیق پر ہیں. اور یہ مقام تصدیق وہی ہے جو سرکار امیر المومنین نے کی ہے رسالت مآب. اور وہ دعوت ذوالعشیرہ میں جب نبی نے فرمایا وَمَنْ يُوَازِرُنِ إِلَىٰ هَذَا الْأَمْرِ، کون ہے جو اس نبوت کے اس بوجھ میں میرا ساتھ دے، میرا بوجھ بٹائے، کون ہے؟ وزیر یعنی بوجھ اٹھانے والا، یوازرنی، کون یہ وزر اٹھائے؟ وزر بوجھ،
تو کون تھا پکڑا ہوا؟ کون تھا جس نے تصدیق کی؟ کون ہے جو صدیق اکبر ہے، جو سب سے بڑا صدیق ہے، جس نے تصدیق کی ہے؟ جس طرح رسول اللہ کی تصدیق امیر کائنات نے کی ہے، اسی طرح امام حسین علیہ السلام کی امامت کی تصدیق اول جس ہستی نے کی ہے اسے عباس ہے۔ جتنے بھی خطابات ہوئے ہیں کربلا کے میدان میں دشمنوں کے سامنے، والوفا، میں تیری وفا کی گواہی دیتا ہوں، والنصیحہ بخلف النبی، تو نے فرزند رسول کے لیے جو نصیحتیں کی ہیں لشکر یزید کو بار بار جا کر اونچی آواز میں مخاطب کر کے، لوگوں سے پہچانو یہ کون ہے، تمہیں نہیں پتا یہ حسین ابن علی ہے، تمہیں نہیں پتا یہ راکب دوش رسالت ہے، تو اتمام حجت کرتا رہا ہے عباس، تو نے جو وہاں نصیحت کی ہے کربلا میں 3 دن کی پیاس کے باوجود، تو نے جو اپنا یہ فریضہ نبھایا ہے، میں جعفر صادق اس کی گواہی دیتا ہوں، اشهد لك والتصدیق والوفا والنصیحہ بخلف النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکہ ایہا العبد الصالح، کیا لفظ ہے عبد صالح۔ وہ صالحین کون ہیں؟ انہیں قرآن میں تلاش کریں، انہیں جو دن کو قرآن میں بھی صالحین کہتے ہیں۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ قرآن کہہ رہے یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ انعام خاص ہے، وہ انعام عام نہیں ہے، وہ انعام الہی جو براہ راست خالق کائنات نے جن ہستیوں پہ کیا ہے۔ سب سے پہلے النبیین، وہ انبیاء ہیں، وہ صدیقین، اور وہ صدیقین ہیں، عباس میں بھی شامل ہے، وہ شہداء، اور وہ شہداء ہے، اور عباس میں بھی شامل ہے، وہ صالحین، اور وہ صالحین ہیں جن پہ اللہ نے انعام کیا ہے، نبیوں پہ اللہ نے انعام کیا ہے۔ سورہ حمد کو دیکھیے نا، سورہ حمد میں کیا ارشاد، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، وہ صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ ہے جن پہ اللہ نے انعام کیا ہے، جس کی طرف پوری دنیا ہدایت کی دعا مانگ رہی ہے، قائم رہنے کی اس راستے پہ۔ کتنی عظیم منزل ہے میرے برادران و عزیزان۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اس کی تفسیر وسائل علیہ میں انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ شہید ہیں جن پہ انعام کیا، انبیاء ہیں جن پہ انعام کیا، صدیقین ہیں جن پہ انعام کیا، صالحین ہیں جن پہ انعام کیا، اور سرکار امام صادق کیا فرما رہے ہیں، السلام علیکہ ایہا العبد الصالح۔ یہ وہ مقام ہے کہ ہر نمازی جب تشہد ختم کر کے سلام پڑھتا ہے تو یہی پڑھتا ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ کسی اس کے صالحین میں سرکار عباس شامل ہیں کہ نہیں؟ آپ کہتے ہیں السلام علینا، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ عباد کہ واحد عبد
صالحین کی واحد صالح، عبد الصالح. امام صادق نے کہا السلام علیک ایھا العبد الصالح. قیامت تک نمازی نماز پڑھتے رہیں گے اور ہر نمازی اپنے تشہد کے بعد سلام میں عباس کو شامل کرتا رہے. السلام علیکم ایھا العبد الصالح. آگے المطیع للہ، تو اللہ کا مطیع ہے. وہاں سے جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، مقام فوز. مطیع للہ ولرسول. امام صادق کی گواہی ہے کہ آپ اللہ کے مطیع ہیں، ولرسول ہے، اور اس کے رسول کے مطیع ہیں. گواہی کس کی ہے؟ امام صادق کی. تو جو اللہ اور اس کے رسول کا مطیع ہے، تو قرآن نے کیا کہا؟ من اطاع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. تو اس منزل فوز عظیم پہ عباس کھڑے نظر. بلند آواز سے ایک صلوات پڑھیں محمد والا. امیر المؤمنین المطیع للہ، اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں آپ. ولی رسول ہی، اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں. ولی امیر المؤمنین، اور امیر المؤمنین کی اطاعت کرنے والے. والحسن، کیا خوش بختی ہے. کم از کم 3 معصوم اماموں نے جس کی پرورش اور تربیت میں حصہ لیا. ایک کتاب میں دیکھ رہا تھا، صاحب کتاب کہتا ہے کہ یہ روایت کے لفظ موجود ہیں کہ امیر المؤمنین نے سرکار عباس کو، علی کون ہے؟ اہل علم ہے علی. قرآن نے جسے بحر علم کہا ہے وہ ہے بحر علم علی. اور فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین نے، معصوم فرماتے ہیں، امیر المؤمنین نے عباس کو علم ایسے تعلیم دیا ہے جس طرح پرندہ اپنے بچے کو غذا دیتا ہے. سکن سکا، چونچ اس کے منہ میں رکھ کے، اس طرح پرندہ جو غذا اس کے پوٹے میں موجود ہے وہ اس بچے کو کھلاتا ہے. اسی طرح سے امیر کائنات نے علم سرکار عباس کو عطا کیا. کچھ علماء کے درمیان نظر میں بحث ہوئی تو ایک نے کہا تھا کہ نہیں جناب سلمان فارسی کی، وہ بڑے معتقد تھے، تو کہا کہ نہیں جناب سلمان فارسی کا مقام حضرت عباس سے بلند ہے. وہ نبی نے فرمایا منا اہل البیت، اور رات کا بستر میں جا کے سویا. خواب میں امیر المؤمنین تشریف لائے. فرمایا گھر میں بیٹھ کے کسی مسند پر بیٹھ کے چند لوگوں کے درمیان بیٹھ کر پرسکون ماحول میں سلمان کو میرے بیٹے عباس سے بڑھانے والے، میرا بیٹا عباس نگاہ اٹھا کے دیکھے سارے جہان کو سلمان بنا سکتا. معصوم ہے سرکار عباس، معصوم ہے. علامہ مکرم نے معصوم لکھا جو اس کے ہو، بلکہ 4 ہستیوں کو کے بارے میں علماء کہتے ہیں وہ عصمت کبریٰ نہیں، جو خداوند عالم کی طرف سے ہے.
وہ عصمت کی اقسام ہے نا، ایک عصمت کبریٰ ہے، ایک عصمت صغریٰ ہے۔ عصمت کبریٰ جس طرح مثلا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ عصمت کبریٰ ہے۔ عصمت کبریٰ کی تعریف مختصر اگر کروں، جس میں ترک اولیٰ کا امکان نہیں، لیکن عصمت صغریٰ جس میں انسان گناہ نہیں کرتا۔ عصمت صغریٰ کسے کہتے ہیں؟ جس میں انسان زندگی میں گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا۔ تو علامہ مقرم نے بھی لکھا ہے اپنی کتاب الاقفاص، فرماتے ہیں کہ یہ عصمت صغریٰ تو ام البنین کے چاند کے پاس یقیناً موجود ہے۔ عابد، فاضل، عارف، عالم، یہ چاروں لقب ہے حضرت عباس کے۔ یہ میں لقب بتا رہا تھا آپ کو۔ عابد لقب ہے حضرت عباس، اتنی عبادت کی ہے۔ 34 برس کی عمر میں شام کے بازار میں، دمشق کے شہر میں یزید کے سپاہی کے لفظ سے کہتے ہیں نیزے پہ وہ سر اور وہ ریشمی زلفیں اور چاند کی طرح چمکتا ہوا چہرہ، وعلی جبہتہ اثر السجود وعلی انفہ، اتنے سجدے کیے ہوئے تھے کہ جبین اطہر پر بھی سجدے کا نشان، وعلی انفہ، اور ناک کے صرف جو سجدے میں تھوڑا سا لگتا ہے اس پر آپ 50 سال 60 سال سجدہ کر کے دیکھیں، ناک کے نشان آ جائے تو کچھ کرے ماتھے پہ آ جائے گا، ناک کا ذرا سا سیدھا بھی ٹکراتا ہے سجدے میں۔ وہ کہتے ہیں وہ اثر سجود، وہ سجدے کا اثر عباس کی صرف پیشانی پر نہیں، وعلی انفہ، عبادت کی اس منزل پہ کھڑے ہیں سرکار عباس۔ عابد، فاضل، فاضل کیسے کہ دنیا نے کہا ابو الفضل ہے، آپ کہتے ہیں مالک کو۔ اکثر مورخین نے یہی لکھا ہے، سرکار کی جو کنیت ہے اس کی جو وجہ کنیت لکھی ہے وہ یہ لکھی ہے کہ نہیں بیٹا فضل نام کا کوئی نہیں ہے، اب یعنی باپ یا مالک، مالک مالک، فضیلت، فضیلتوں کا مالک فاضل، عارف جسے اپنے امام وقت کی مکمل معرفت حاصل ہے، خواہ وہ امام مجتبی رہے ہوں، سرکار امیر المومنین رہے ہوں، یا امام حسین علیہ السلام، یہ معرفت ہے وہ کسی اور کے پاس آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ معرفت کی اس منزل پہ کھڑے ہیں، امام حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑ رہے ہیں، وطن چھوڑ رہے ہیں، سب آ رہے ہیں، مولا نہ جائیے، مولا کیا کر رہے ہیں، مولا اپنا جائیں، مولا وہ تو کربلا ہے، مولا وہ عراق ہے، مولا وہ کوفے والے ہیں، عبداللہ ابن زبیر آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں وہ کوفہ والے ہیں، وہ دھوکہ کریں گے، عبداللہ ابن عمر آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جی وہ میں بوسہ دینا چاہتا ہوں وہیں جہاں رسول اللہ بوسہ دینا چاہتے تھے، آپ وہ تھوڑا سا اوپر کپڑا وہاں سے ہٹائیں اپنے شکم اطہر سے، وہیں بوسہ دینا چاہتے ہیں، میں نے دیکھا تھا رسول اللہ کو بوسہ دیتے ہوئے، یہاں تک تو کہہ رہے ہیں۔ لیکن ساتھ نا میرا مشورہ یہ ہے کہ امام کو مشورے نہیں دیے جاتے، معرفت امام اور اطاعت امام کے خلاف ہے۔ محمد حنفیہ مشورہ دے رہے ہیں نہ جائیں، جانا ہے تو پہلے ساتھ لے کے نہ جائیں، آپ کیوں جاتے ہیں؟ یمن چلے جائیں، وہ آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کی مومنین ہیں۔ عبداللہ ابن جعفر سرکار آپ نہ جائیں، وہ مقام معرفت نہیں ہے، عبداللہ ابن جعفر وہ معرفت نہیں ہے، عبداللہ ابن عمر نہیں ہے، عبداللہ ابن زبیر نہیں ہے، عبداللہ ابن عباس نہیں ہے، محمد حنفیہ وہ معرفت نہیں ہے۔ لیکن
گھوڑے پہ زین رکھ کے، گھوڑے کی لگام پکڑ کے، جو امام حسین کے اشارے کا خاموش انتظار کر رہا ہے کہ حسین کہتے کیا ہے، اس ہستی کو عباس ہے۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ یہ آپ کو کہاں ملے گی؟ یہ ہمارے خط امام حسین علیہ السلام۔ اب سرکار عباس کا زیارت نامہ تو پڑھ کے دیکھیے، کسی معصوم کا زیارت نامہ لیں اور سرکار عباس کا زیارت نامہ لیں، دونوں کو تقابل کریں آپ۔ اگر سرکار عباس کا نام درمیان میں نہ ہو، بخدا فرق ہی نہیں کر سکتے کہ زیارت نامہ امام صادق علیہ السلام مولا نے لکھا ہے، سرکار عباس کا زیارت نامہ کس نے لکھا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے لکھا۔ اور کسی معصوم کا زیارت نامہ اٹھائیں اور ساتھ سرکار عباس کا زیارت نامہ لے کے تقابل کریں، دونوں کو پڑھیں، نام نہ ہو تو آپ فرق نہیں کر سکتے کہ یہ زیارت نامہ کسی امام کے لیے لکھا گیا ہے، یہ سرکار عباس کے لیے لکھا گیا ہے۔ یہ مقام ہے کہ ارتقاء وفا۔ دنیا والوں کو کیا پتا کہ عباس کون ہے؟ پتہ نہیں کس انداز میں ممبر سے پیش کر دیا گیا عباس کو۔ امام حسین نے فرمایا جاؤ عباس کہنے اکھیڑ دو، یہاں سرکار عباس نے کہا نہیں میں المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین، امام حسین کے ایک اشارے کا منتظر، امام حسین کی وہ معرفت جو سرکار عباس کے دل میں ہے وہ آپ کے خطبے میں آپ کو نظر آئے۔ جب پتہ چلا سرزمین مکہ پہ کچھ قاتل کچھ دشمن امام حسین کے آ گئے ہیں احراموں کے نیچے خنجر چھپا کے زہرا کے لال کو شہید کرنے کے لیے، اب پورا مکہ شہر خانہ کعبہ پور تھا حاجیوں سے، اور ام البنین کا چاند سوار ہوا کعبہ کی چھت پر اور لوگوں کو متوجہ کیا اور فرمایا الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ، حمد ہے اس اللہ کی جس اللہ نے اس کعبہ کو شرف بخشا حسین کے بابا کی ولادت سے۔ اب دیکھیے نام نہیں لیا، پورا خطبہ آپ دیکھ رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کے بارے میں، جتنی مرتبہ یہ مولا کا نام آیا ہے، مولا کا ذکر آیا ہے، کہیں بھی سرکار وفا نے اپنے پورے خطبہ میں امام حسین کا نام ہی نہیں لیا خدا۔ شرف ھذا، جس نے اس کعبہ کو شرف بخشا، بقدوم ابی ہے، ان کے بابا کی ولادت سے، نام نہیں ہے، ان کے بابا، اسے کہتے ہیں معرفت۔ امیر المومنین خود عباس کے بابا نہیں ہیں، خود عباس کے بابا نہیں ہیں امیر المومنین، لیکن حسین کے سامنے نفس عباس دہرا ہی نہیں سکتے، وہ معرفت اور اطاعت کی اس منزل پہ کھڑے ہیں، وہ بصیرت کے اس درجے پہ کھڑے ہیں جس کی گواہی مگر تعالیٰ بصیرت من رب سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام مولا نے فرمایا۔ مجھے وہ بات درمیان میں چھوڑنا پڑ گئی، پھر کبھی بات ہوگی کہ امام صادق علیہ السلام نے پورے جو لفظ کہے ہیں ان کی وضاحت اس مختصر وقت میں نہیں ہو سکتی، عزیزان میں جاتا ہوں۔ تو یہ نہیں کہہ رہے کہ جس اللہ نے اس گھر کو شرف بخشا مجھ عباس کے بابا کی ولادت سے کہہ سکتے ہیں، لیکن نہیں کہہ رہے تو ہمارے علم کے بابا کی ولادت سے جس اللہ نے اس گھر کو شرف بخشا۔ ایک تو یہ معرفت دیکھیے کہ عباس کی نظر میں کعبہ کی شرافت اور اس کا شرف اور اس کی عزت بھی یہی ہے کہ حسین کے بابا اس میں تشریف لے۔ یہ عقیدہ حضرت عباس ہے۔ من کان بالعنس بیتا اصبح قبلۃ، یہ ہے عباس کا عقیدہ، اس کو
من کان بالامس بیتن، جو کل تک صرف ایک گھر تھا، اصبح قبلتن، اور اس حسین کے بابا کی ولادت کی وجہ سے قبلہ بنا ہے۔ وَأَنْتُمْ أَيُّهَا الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ، اور تم ایک کافروں اور فاجروں، کن کو کہہ رہے ہیں؟ حاجیوں کو کہہ رہے ہیں۔ کن کو کہہ رہے ہیں؟ جنہوں نے احرام باندھ رکھے ہیں۔ کن کو کہہ رہے ہیں؟ جنہوں نے سر منڈوائے ہوئے ہیں۔ کن کو کہہ رہے ہیں؟ جو خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ ان کو عباس کیا کہہ رہے ہیں؟ ایھا الکفرۃ الفجرہ، اے کافروں اور فاجروں۔ یہی تو بصیرت ہے سرکار عباس کی امامت کے متعلق۔ یعنی عباس یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جسم پہ بے شک احرام بنا ہو، خانہ کعبہ کے پاس انسان کھڑا ہو یا اس بیت اللہ کا طواف کر رہا ہو، اگر بغض حسین اور عداوت شبیر دل میں ہے تو وہ حاجی نہیں، وہ کافر ہے۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد اللہ۔ ایھا الکفرۃ الفجرہ اتصدون طریق البیت لامام البررہ، بررہ نیکیاں، امام البررہ، تم نیکیوں کے امام کا راستہ بند کرنا چاہتے ہو؟ جو اللہ کے گھر کو جاتا ہے، طریق البیت امام، کعبہ کو بند کر دینا چاہتے ہو نیکیوں کے امام کے لیے؟ اتصدون، تم مسدود کر دینا چاہتے ہو، تم بند کر دینا چاہتے ہو طریق البیت، اللہ کے اس گھر کا راستہ، امام البررہ، نیکیوں کے امام پر۔ نام یہاں بھی نہیں لیا ہے مجھ سے، دیکھا نام نہیں لیا۔ یہ بصیرت ہے، یہ معرفت امام ہے۔ نیکیوں کے امام پر تم اللہ کے گھر کا راستہ بند کر دینا چاہتے ہو۔ من ہوا احق بہ، وہ نیکیوں کا امام جو اس گھر پر دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں میں سب سے زیادہ حق رکھتا ہے۔ من هو احق به من سائر البریہ، بریہ تمام مخلوق جو زمین پہ بستی ہے، سائر مانا تمام، بریہ مخلوق، تمام مخلوق جو زمین پہ بستی ہے، جو سب سے زیادہ احق ہے، صرف حقدار نہیں، احق سب سے زیادہ جو حق رکھنے والا ہے، اسی نے کی ہوتے ہیں امام کو راستہ۔ ومن هو ادنیٰ بہ، ادنا یعنی قریب تر، جو اس اللہ کے گھر کے سب سے زیادہ قریب ہے، تم اس امام کا راستہ بند کر دینا چاہتے ہو، اللہ کے اس گھر کا راستہ اس امام پر۔ واللہ لولا حکم اللہ الجلیہ، اور اللہ کا اگر یہ فیصلہ نہیں ہوتا، واسرار الہدیہ، اور اللہ تعالیٰ کے بلند اسرار و راز نہیں ہوتے، واختبار البریہ، اور اللہ کا اپنے بندوں کا امتحان لینا اگر مقصود نہیں ہوتا، یہ ساری چیزیں اگر نہیں ہوتی، یہ ساری مصلحتیں اگر نہیں ہوتی، یہ ساری مشیت عزتی اگر درمیان میں کار فرما نہیں ہوتی، یطار البیت الیہ قبل ان یمشی الیہ، تو تم دیکھتے کہ اس سے پہلے حسین اس کعبے کی طرف قدم بڑھاتا، کعبہ پرواز کر کے حسین کے پاس آ جاتا۔
اتمام مکہ کی صحت اور سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد. جو دار البیت طیران کر کے آتا، یہ کعبہ اڑ کے آتا، یہ کعبہ پرواز کر کے آتا حسین کے پاس. اب قبلہ ان شمشیر رہی ہے اس سے پہلے کہ حسین چلتے کعبہ کی طرف. اس طرح الناس الحجر والحجر یستلم یدیہ ہے، یہ بصیرت ہے سرکار عباس. اس طرح الناس الحجر، لوگ حجر اسود کا بوسہ لے رہے ہیں اور میں عباس اپنی چشم بصیرت سے دیکھ رہا ہوں. یستلم الحجر یدیہ، میں عباس دیکھ رہا ہوں کہ حجر اسود حسین کے ہاتھوں کا بوسہ لے رہا ہے. یہ ممبر سلونی، خطیب ممبر سلونی کے بیٹے کا فرمان ہے. یہ باب الحسین کی گفتگو ہے. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین، ایسے ہی تو نہیں کہا جاتا. باب الحوائج، یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ تمام شہداء کربلا میں کہ سرکار امام زین العابدین علیہ السلام مولا کا ذکر آئے تو اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، عباس کا نام آئے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، ایک مرتبہ نام آئے کھڑے ہو جائیں، دو مرتبہ آئے کھڑے ہو جائیں. عباس کا چھوٹا بیٹا چل کے آ جائے 5-6 سال کا، اسے دیکھ کے امام زین العابدین امامت کھڑی ہو جائے. اس میں کتنا کردار ہے اس ماں کا، اس پہ کبھی بات ہوگی انشاءاللہ. رب میں زیادہ گنجائش نہیں رہی ہے. اس ماں کا کتنا رول ہے اس میں، کتنا کردار ہے. تم کر رہے ہو استعلام حجر، تم حجر اسود کے بوسے لیے جا رہے ہو. حجر اسود تو حسین کے ہاتھ سے، حسین تو میں کہے جا رہا ہوں نا، انہوں نے نام کہیں نہیں. حجر اسود تو ان کے ہاتھوں کا بوسہ لے رہا، یدئی ہے ان کے ہاتھوں کا بوسہ لے رہا. وَلَوْ لَمْ تَكُنْ مَشِيَّةُ الْإِلَٰهِ مَجْعُودًا لِمَشِيَّةِ الرَّحْمَٰنِ. اور اگر میرے مولا حسین، یہ نام پھر میں لے رہا ہوں، سرکاری عباس نے کہتی نہیں ہے، انہوں نے کہا مولا ہو جاؤ، مشیت مولا ہو جاؤ. اگر میرے مولا حسین کی، یہ حسین میں کہہ رہا ہوں، اگر میرے مولا حسین کی مرضی اور مشیت اللہ تعالی کی مرضی اور مشیت کے تحت اور تابع نہ ہوتی، لَبَقَعْتُ عَلَيْكُمْ كَالسَّكَرِ الْغَضْبَانِ عَلَىٰ عَصَافِيرِ الطَّيْرَانِ. تو میں عباس اس غضبناک عقاب کی طرح تم پہ یوں چھپکتا اور تمہیں ختم کر دیتا جس طرح کے عقاب اڑتی ہوئی چڑیوں کو پکڑ لیتا. عَلَىٰ عَصَافِيرِ الطَّيْرَانِ، سکر پاؤ سے شکاری، غضبان غضبناک، باز شکاری جو غضبناک ہو، میں اس کی طرح تم پہ چپٹتا اور تمہیں یوں ختم کر دیتا جس سے باز شکاری کا چڑیوں کو ختم کرنا بڑا آسان سا کام ہے. لیکن میرے یہ اطاعت ہے، لیکن میرے مولا کی مشیت نہیں ہے. میرے مولا یہ نہیں چاہتے، وگرنہ عباس نے کہا اتخففون قوما شلعوا بالموت فی الطفولیۃ وکیف کان فی الرجولیہ. تم خنجر لے کے آئے ہو یہاں اس خانہ کعبہ کے ماحول میں آ کر، ان خنجروں کے ذریعے سے ہمیں ڈرانا چاہتے، اتخففون ہمیں خوف ستر کرنا چاہتے ہو. قوما، اس قوم کو، یلعب بالموت جو موت سے کھیلتی رہی ہے، فی الطفولیہ بچپن میں، فکیف کان فی الرجولیہ عباس بچپن میں موت سے کھیلتا رہا ہے، فکیف کان
سید البریات دون الحیوانات، میں اپنے سید و سردار، اس دنیا کے سید و سردار بریات، بریات یہاں نہیں، بریات جہاں لے آئے ہیں تمام. اب یہ معرفت دیکھیے، معرفت ایمان دیکھیے، معرفت اولی الامر دیکھیے، معرفت ایمان. فدیت اور عباس کی جان قربان ہو جائے لسید البریات، نام یہاں بھی نہیں دیا، تمام مخلوقات کے سردار حسین پر عباس کی جان قربان ہو جائے. جو تمام مخلوقات کے امام ہیں، دون الحیوانات، حیوانات کے بھی امام ہیں، تمام مخلوقات کے امام ہیں، جو حسین، اس حسین پہ عباس کی جان قربان ہو جائے. ہیہات ہیہات انظروا ثم انظروا، بہت دور ہے لوگوں، بہت دور ہے. ہیہاتا بہت دور ہے، وہ ہیہاتا اور بہت دور ہے. انظروا، غور کرو، توجہ کرو. تم دو چیزوں کو، جہاں دو ہستیوں کو ملانا چاہ رہے ہو نا، ان میں فرما رہے ہیں بعد المشرقین ہے، ان میں بہت دوری ہے، زمین کا آسمان فاصلہ ہے، کہ تم ملانے کی کوشش کر رہے ہو. ہاتھ تو بہت دوری ہے دونوں میں. ممن شرب الخمر وممن فی بیتہ الوحی والقرآن. تم یزید کو اور حسین کو برابر لا کے کھڑا کرنا چاہتے ہو. یزید وہ ہے جو شراب خوار ہے، حسین وہ ہے جس کے گھر میں وحی نازل ہوئی ہے، جس کے گھر میں ہم سے بالناس تک پورا قرآن نازل ہے. وہ ہے حسین. من فی بیتہ التناسات واللہوات. یزید وہ ہے جس کے گھر میں ہر لہو و لعب ہے، ہر وہ کام جو خدا سے غافل کر دے اسے لہو و لعب ہے. والتناسات، دنیا بھر کی نجاستیں. یزید وہ ہے جس کے گھر میں لہو و لعب ہے، خدا سے غافل کرنے والی ہر چیز. والتناسات، دنس نجاست، اور دنیا بھر کی نجاستیں اس یزید کے گھر میں ہیں. وَمِمَّن فی بیتہ التطہیر والآیات. اور حسین وہ ہے جس کے گھر میں آیتیں ہیں، جس کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی. یہ خطیب منبر سے نہیں کرے جائے. تین اماموں نے جس کی تربیت ہے، خطبہ یہیں چھوڑنا میری مجبوری ہو گیا ہے، باقی خطبہ انشاءاللہ پھر کبھی آپ کو سنا دوں گا. خطبہ رہتا ہے سرکار کا. تین اماموں نے اس کی تربیت میں حصہ لیا، اور اللہ کی قسم بلا مبالغہ میں کہہ رہا ہوں، جس ماں کا بیٹا ہے اس ماں کے متعلق میں نے روایت دیکھی کہ بیاہ کے آئی ہے، امیر المومنین کے گھر کی تحدیث پہ رک گئی. بنی ہاشم کی عورتیں بھی تھیں، بنی کلاب کی خواتین بھی ساتھ تھیں. بیوی اندر داخل ہو جائیں، کہنے کہ اس طرح داخل نہیں ہوئی. گھر میں داخل ہونے سے پہلے میں چاہتی ہوں تم ثانی زہرا کو یہاں بلاؤ. کچھ عورتوں کے ذہن میں خیال آیا ہوگا کہ شاید طریق ایسی مشہور ہے کہ ابھی گھر میں قدم نہیں رکھا کہ علی کی بڑی بیٹی پہ حکم چلا رہی ہے. باہر بلا کے لے آئیں. بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہ جب پہنچی دروازے پہ نیچے چکی اور دونوں ہاتھ زینب عالیہ کے قدموں پہ رکھے اور ہاتھ قدموں پہ رکھ کے کہا بطول کی بیٹی کنیز بن کے آئی ہوں، اگر قبول کر لے تو، اور کنیز ہی بن کے رہو. یہ جس ماں کی معرفت تھی ہو وہ بیٹے کی تربیت سے. اچھا آپ سوچ سکتے ہیں یہی بات گھر میں کر سکتے ہیں؟ گھر کے اندر جا کر تنہا کمرے میں بیٹھ کے کر سکتے تھے، کیوں نہیں کیا؟ دروازے پہ کیوں کیا ہے؟ دکھانا چاہتے اگر گھر کے اندر بیٹھ کے کمرے کسی حجرے میں بیٹھ کے بھی یہ کام کرتی
تو کوئی عورت نہیں دیکھتی. بی بی چاہ رہی تھی کہ مدینہ کی ہر مستور دیکھے، اپنی پرائی عورتیں دیکھے کہ ام البنین نے کہا ہے کہ میں زینب عالیہ کی کنیز بن گئے. یہ اس بی بی کی معرفت ہے. اور جو بیٹا جس کی ولادت ہوئی اس کی مطلب خواب میں پہلے دیکھا تھا کہ میری چوری میں چاند اترا ہے. امیر المومنین امیر المومنین کا ایک بیٹا ایسا ہے، بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، امیر المومنین کا ایک بیٹا ایسا ہے جس کی ولادت کے لیے امیر المومنین نے اپنی تہجد کی نمازوں میں دعا مانگی. اس کا نام عباس. مالک کوئی تو ہو جو کربلا میرے حسین. جہاں عقیل سے بھی تو یہی فرمایا تھا نا. وجہ کیا بتائی تھی؟ یہی وجہ بتائی. تو وہ جانتے تھے کہ میرے حسین نے وہاں کی آواز دینی ہے، حل بالناس سے للجنسر. کسی بھی شریف اور باوقار شخصیت کے لیے گلی میں یا بازار میں دوڑنا اس سے وقار کے خلاف ہے. خدا کی قسم جب کمبر نے جا کے بتایا نا مولا آپ کو اللہ نے بیٹا دیا ہے، کوفہ کی گلیوں اور بازار سے امیر المومنین دوڑتے ہوئے گھر میں پہنچے. یہ شخصیت ہے عباس. اور جب 5-6 سال کے ہوئے پہلے درس توحید دیا. درس توحید کس نے؟ امیر المومنین نے درس توحید دی. 12 سال کی عمر ہوئی تو صرف ایک جملہ امیر کائنات نے ایک دن فرمایا، صرف ایک جملہ. فرمایا عباس خیال کیا کرو بیٹا، جو مقام رسول اللہ کا مجھ علی کے لیے تھا وہی مقام حسین کا تیرے لیے ہے. بس اللہ کی قسم اس سے بڑھ گیا امیر المومنین نے کچھ نہیں فرمایا. اس دن کے بعد روش کیسی چینج ہوئی؟ امام حسین کو سوال کرنا پڑا، عباس کیا وجہ ہے؟ میں چلتا ہوں تم میرے برابر نہیں چلتے، تم 2 قدم پیچھے چلتے ہو. تو بیٹھا ہوتا ہے، میں آتا ہوں تو کھڑا ہو جاتا ہے. عباس حد تک کہ تم میرے برابر گھوڑے پہ سوار، میں گھوڑے پہ سوار ہوں تو پیدل ہو جاتا ہے. عباس میں بیٹھ جاؤں تو میرے پیچھے جا کے بیٹھتا ہے. حتیٰ کہ یہ تاریخ کے لفظ ہے جان، حتیٰ کہ عباس جب تو میرے ساتھ چلتا ہے تو کمر جھکا کے چلتا ہے. یہ ماں نے سمجھایا تھا، یہ ماں نے سمجھایا تھا. عباس خیال کرنا اگر حسین کے ساتھ چلنا، تیرا قد رشید ہے، تیرا قد طویل ہے، کمر جھکا کے تھوڑی سی چلا کر. تو زہرا کا دادا امام حسین صاحب نے جب پوچھا نا عباس یہ کیوں تبدیلی تیرے مزاج میں آ گئی، سر جھکا کے کہتا ہے مولا پہلے بھائی کہہ دیا کرتا تھا لیکن اس دن سے اس پر امیر المومنین نے وہ ایک جملہ کہا امیر کائنات نے، اب بھائی نہیں کہا مولا بابا نے فرمایا ہے کہ تم حسین کے نوکر ہو، اس لیے نوکر بن کے رہنا چاہتا ہوں. ہمارے آپ کو سلامت رکھیے عزادارو. مقبول مجلس، بس اسی مسائب کے لیے میں نے خطبہ چھوڑا. مسائب کا وقت میرے پاس زیادہ تو نہیں بچا ہے. روز عاشور وہی اطاعت امام، آخری لمحے تک دل میں جتنے بھی غضب کے دریا جوش مار رہے تھے لیکن ذات پہ کنٹرول کیا ہوا تھا کہ سامنے حسین کچھ بولیں گے تو اکبر آنکھوں کے سامنے شہید ہو، لیکن خاموش کہ حسین خاموش. قاسم اون محمد جان نثار خیمے اکھڑ گئے. 3 دن کی پیاس، جیسے حسین خاموش ویسے عباس سوالیہ نظروں سے کبھی چہرے کو دیکھ لیتا ہے.
اب اکیلے رہ گئے تھے دونوں بھائی، ایک امام حسین ایک سرکار عباس، قدموں کی آہٹ ہوئی، مولا بیٹھے ہوئے تھے، پیچھے پلٹ کے دیکھا، غم زدہ چہرہ، اداس اور پریشان چہرہ۔ امام حسین نے فرمایا عباس خیریت تو ہے؟ کہ مولا اجازت دے دیں گے؟ کہا عباس کیوں چلتی ہے؟ تو ستون خیمہ زینب ہے، کیسے تجھے اجازت دے دوں؟ نگاہیں جھکا کے کہا مولا ذاک صدری، سینہ تنگ آ گیا۔ مولا عارف مجمع میرے سامنے، یقیناً اکبر کا وہ زخمی سینہ نگاہوں کے سامنے تھا، یقیناً وہ قاسم کی بے ترتیب لاش عباس کے ذہن میں تھی، لیکن ادب مانے تھا، بول نہیں سکتے، صرف یہاں پہ ان لفظ میں اشارہ کیا ذاک صدری، مولا سینہ تنگ آ گیا ہے۔ امام نے فرمایا کیسے تجھے اجازت دے دوں؟ اگر تو چلا گیا تفرق عسکری، تو چلا گیا تو حسین کا لشکر بکھر جائے۔ یہ امام حسین نے کہا حسین کا لشکر بکھر جائے گا، بس تجھے کیسے اجازت دے دوں؟ کہتا ہے مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں ڈرنا؟ لیکن امام حسین علیہ السلام نے ایک سطر میں نے پڑھی ہے اور یقیناً توجیہ بھی یہی بنتی ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام کا مقصد کچھ اور تھا کہ میرا لشکر نکل جائے گا، لیکن حسین یہ فرمانا چاہتے تھے کہ عباس میرے لیے اب اکبر بھی تو ہے، میرے لیے اب قاسم بھی تو ہے، میرے لیے اب اول محمد بھی تو ہے، شرما کے نہیں رہے گا۔ آپ کو بتائے گا روایت پڑھ رکھی ہے نا آپ لوگ، امام کے نام زمانہ امام ہیں، عباس امام نہیں ہے، غیر معصوم میں نصیب واحد ہستی عباس، جس کی عقیدت امام زمانہ کے دل میں ہے، اور آپ کے امام زمانہ کا وعدہ ہے 8 محرم کا دن ہے، کوثر عباس پورے یقین وہ سوکھ سے کہتا تھا خدا کی قسم امام زمانہ کا وعدہ ہے جہاں بھی میرے چچا عباس کا ذکر ہوگا اور اس کے مسائل ہوں گے میں ضرور آتا ہوں۔ عسکری کا نام یہاں سب سادات کے گھر میں موجود ہے، ہمارے باپ کو سلام شرما کے نہیں، امام زمانہ کو پرسہ دے، جو پرسہ دینے کا حق ہے۔ میں عباس کی شہادت پڑھ رہا ہوں جس نے شبیر کی کمر توڑ دی ہے۔ اللہ مالک آپ کو سلامت رکھے عزاداروں۔ یعنی حسین یہ کہنا چاہتے تھے عباس میرے لیے اکبر بھی تو ہے، میرا قاسم بھی تو ہے، میرے اول محمد بھی تو ہے، میری پوری فوج تو ہے۔ اجازت نہیں دی، صرف فرمایا سمعت صوت العطش، عباس وہ بچوں کی العطش کی آواز سن رہا ہے۔ سمجھ گئے امام کیا چاہتے ہیں، بچوں کے لیے پانی کی اجازت دے رہے ہیں، اگر چتنگے نہیں پانی کی اجازت دے رہے ہیں۔ چلے اس خیمے میں جہاں مشقیں رکھی جاتی تھی اس خیمے میں داخل ہوئے، دیکھا چھوٹے چھوٹے بچوں نے خود کے مشقوں کو گرایا ہوا تھا، مشقوں کا خود کو گرایا ہوا تھا۔ سرکار عباس نے آفضل کربا کہتے ہیں چھوٹی مشق کو، ایک چھوٹی مشق حضرت عباس نے اٹھائی، تھوڑی سی آہٹ ہوئی، عباس نے مشق اٹھائی، بچوں نے سر اٹھائے، ایک دوسری طرف دیکھ کر کہنے لگے اب چچا پانی لینے جا رہا ہے، اب یقیناً پانی مل جائے گا۔ سرکار عباس آئے، مولا نے ودا کیا، معاف کر دینا امام زمانہ کی موجودگی میں، ان کا وجود ویسے ہی حاضر ناظر ہے۔ کوثر عباس یہ لفظ پڑے ہیں مکتب میں اس لیے پیش کر رہا ہوں۔ عباس گھوڑے پہ سوار ہوئے، رکاب میں پاؤں ڈالا، یہ پہلا شہید ہے جس کی رکاب پہ بطور کے بیٹے نے بوسہ دیا۔ اللہ ہمارے کام کو سلامت رکھیے عزاداروں، سوائے اس کام کے دنیا کا کوئی غم نہ دیکھو عزاداروں۔ عباس نے چند قدم اٹھائے تھے، ذہن میں خیال آیا
تو آئے پانی لینے، لیکن ہو سکتا ہے لوٹ کے نہ آئے۔ ایک مرتبہ تو شبیر کے ہاتھوں کا بوسہ لے، پیچھے لگا، پیچھے موڑی، گھوڑا پیچھے موڑا حسین کے ہاتھوں کا بوسہ لینے کے لیے، دیکھا تو حسین خود چل کے آ رہے تھے، لیکن کس انداز میں ہاتھ دونوں کمر پر تھے، امامہ کھول کے شبیر کا گلے میں آیا ہوا تھا، آنسو برس رہے تھے زہرا کے لال کے۔ مولا خیریت تو ہے؟ امام نے فرمایا، وہ تو علم امامت سے جانتے ہیں نا، حسین علم امامت سے جانتے تھے۔ عباس کے ذہن میں یہ تھا کہ شاید پانی لے کے لوٹاؤں گا، لیکن حسین علم امامت سے جانتے تھے، اس لیے زہرا کے لال نے فرمایا عباس آخری بار شبیر کو گلے نہیں لگانے دو گے، میرے گلے نہیں لگو گے آخری بار امام نے فرمایا۔ اب عباس سنے گیا کہ حسین نے کہہ دیا آخری بار، بس ابھی لوٹ کے نہیں آنا۔ حسین نے سینے سے لگایا، بکا بکا ان آلیا، دونوں بھائی اتنا اونچا روئے دشمن کے لشکر تک آواز پہنچی، اتنی اونچی آواز میں 3-4 مقامات پہ پورے روزے عاشور میں ہے بکا بکا ان آلیا، 3 یا 4 مقامات پہ۔ یا ایک مقام پہ رافع الصوت بالبکا، ایک مقام یہ ہے جہاں حسین بلند آواز میں روانہ ہوئی دوبارہ گھوڑے پہ سوار ہونے کے لیے۔ اچانک دامن کو جھٹکا لگا، پیچھے پلٹ کے دیکھا 4 سال کی سکینہ گئی، سواری نظروں سے سکینہ کی طرف دیکھا، کہا چچا میں تو صرف اتنا کہنے آئی ہوں، اگر ہو سکے تو پانی جلدی لانا، میرا اصغر مر جائے گا۔ اجرک واللہ، اجرک واللہ، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ گیا فرات میں، بس مختصر کر دو، ختم کر دیا میرے بیان کو۔ فرات میں گھوڑا ڈالا، یا آپ کو پتا ہے نا 7 مرتبہ گھوڑا ڈالا ہے۔ 4000 کے لشکر عمرو بن حجاج کے لشکر کو اٹھا کے یوں دور پھینک دیا تھا جس طرح امیر المومنین نے دروازہ خیبر کو پھینک دیا تھا، لیکن ایک فرق تھا، علی پیاسے نہیں تھے، عباس 3 دن کا پیاسا۔ فرات میں گھوڑا ڈالا، مشق بھری، 7 مرتبہ گھوڑا ڈالا، 7 مرتبہ حملہ ہوا ہے، 7 مرتبہ پلٹ کے حملہ کر کے لشکر کو بھگا کے 7ویں مرتبہ مشق بھری، مشق پانی کی پر کی، پھر چلو میں سوچ کے کچھ پانی لیا، چہرے کے قریب لے آئے، کچھ سوچا، فرمل ماء علی الماء، پانی کو پانی پہ پھینک دیا۔ کسی شاعر نے کہا ہے نا، منہ لگایا نہ دمے تشنہ ٹہانی، اس نے پائے عباس پہ کرتا رہا سجدہ پانی، جب سنا ساقی کوثر کا پسر آتا ہے، خوف سے ہو گیا دریا کا کلیجہ پانی۔ رمل ماء علی الماء، پانی کو پانی پہ پھینکا، گھوڑے کو موڑا، فرات سے راہ نکلے، ایک ٹیلے پہ آ کر سوار ہوئے، اندازہ کیا کہ سکینہ کے خیمے کو سب سے کم فاصلہ کس طرف سے پڑتا ہے، وہ فاصلہ پڑتا تھا اس نخلستان کی طرف سے، لہذا گھوڑے کی لگام آتے ہوئے جنگ لڑی ہے، جاتی نہیں، جاتے ہوئے عباس کا مقصد جنگ لڑنا ہے ہی نہیں، صرف مشق پہنچانا مقصد تھا، اس لیے نگاہیں تھی سکینہ کے خیمے پہ۔ نخلستان کے قریب سے جب گزر رہے تھے، ایک کھجور کے درخت میں وہ لعین چھپا کھڑا تھا، زید ابن رکاب جہنی، اس لعین نے پڑھ کے وار کیا، چھپ کے وار کیا، چھپا کھڑا تھا کھجور کے درخت کے پیچھے۔ جیسے ہی سرکار عباس قریب سے گزرے، اس لعین نے پڑھ کے وار کیا، عباس کا داہنا بازو بلاؤں، کہا حسین کا صدقہ دیتا ہوں۔ تھوڑا سا آگے بڑھے تھے، طفیل ابن حکیم لعین نے، وہ بھی کھجور کے درخت کے پیچھے چھپ کے کھڑا ہوا تھا۔ عباس کے سامنے آ کے جنگ لڑنا کسی کی مجال ہی نہیں ہے، سرکار عباس کو تو دھوکے سے شہید کیا گیا ہے، درختوں کے اونٹ میں چھپ کے وار کیے گئے ہیں،
طفیل ابن حکیم لائن چھپ کے کھڑا ہوا تھا، اس لائن نے وار کیا، دوسرا بازو کرم۔ اب تیسرا جملہ پڑھ دوں، مقتل کا میرا نہیں ہے، مقتل کتاب سے پڑھ رہا ہوں۔ وحمل علیہ رجل وقطع رجعہ الجملہ، پھر ایک لائن نے حملہ کیا، سرکار وفات کا داہنا پاؤں کاٹ دیا۔ وحمل علیہ الآخر وقطع رجعہ اليسرى، پھر ایک اور لائن نے وار کیا، بائیں پاؤں کاٹا۔ آپ کو آپ کی سمجھ میں آئے گا سوال سید مہدی بحر العلوم کا، امام زمانہ تو موجود ہے نا، انہیں سے پوچھا تھا مولا عباس کا قد اتنا لمبا، قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ کربلا میں سب سے چھوٹی قبر عباس کی۔ امام نے فرمایا میرے چچا عباس کی لاش کو ٹکڑے ٹکڑے فتکاثر علیہ من کل جانب، چاروں طرف سے اب حملہ ہوا۔ وعد السہام کالمطر، تیر یوں برسے جس طرح بارش برستی ہے، نشان صرف ام البنین کا چاند تھا۔ فاصاب السہم فی القربہ، ایک تیر آ کے سکینہ کی مشق میں لگا۔ فعریق الماء، پانی بہ گیا۔ ایک لائن پیچھے سے آیا، فضرب علی رأسہ بعمود من حدید ففلقها، ایک لائن نے پیچھے سے لوہے کا برس کا وار ام البنین کے چاند میں ایسا کیا، سر شکافتہ ہو گیا۔ اب آنے لگا زمین پر، زمین سے زمین کی طرف آتے آتے آواز دے کر کہا یا اخا زہرا کا لال مدد کو آئیے، میں نے نیند چھوڑ دی، میں نے بہت کوشش کی تیرا علم سنبھالنے کی، ہاتھ ساتھ تھے، آخری لفظوں پہ آ گیا، ہاتھ ساتھ تھے نہیں تھے نا، پورے جسم میں تیر تھے، جسم کے اگلے حصے میں تیر تھے۔ مجھے نہیں پتا کہ ڈھال سرکار بقا کے پاس تھی یا نہیں ہے، کسی مکتب میں لفظ نہیں ہے، لیکن سکینہ کی مشق کی ڈھال سینے کو بنائے رکھا تھا، اپنے جسم کو بنائے رکھا تھا۔ جب زمین پہ آنے لگا، جسم میں جتنے تیر اگلے حصے میں لگے ہوئے تھے وہ پشت کی طرف سے نکل گئے۔ اور زمین پر آیا تو علماء مکتب نے لکھا ہے سب سے پہلے جس ہستی نے اپنی آغوش میں عباس کا سر لیا ہے اس کا نام فاطمہ الزہرا۔ مالکات کو سلامت رکھیے عزاداروں، گرتے گرتے آواز دی، گرتے گرتے آواز دی، نجف کی طرف رخ کر کے، بابا آپ نے کہا تھا عباس گھوڑا فرات میں ڈالا تو پانی نہ پینا، بابا دیکھ لو تیرے بیٹے کی ہونٹ خشک ہیں، بابا میں نے پانی نہیں پیا۔ حسین آئے عباس کی لاش پہ، فجلس عنده، دیکھ رہے میری طرف، میں بالکل مقتل کی عبادت پڑھ رہا ہوں، عباس کی لاش کے قریب ہر کر بیٹھے۔ وَأَخَذَ رَأْسَهُ، عباس کا سر اٹھایا، فی حجرے، اپنی آغوش میں رکھا۔ فَأَخَذَ السَّهْمَ مِنْ عَيْنِهِ، سب سے پہلا حسین نے کام یہی کیا، وہ حرملہ بن قائل اسدی لعین کا تیر جو عباس کی آنکھ میں لگا تھا، حسین نے اپنے ہاتھ سے تیر نکالا۔ وَأَخَذَ الدَّمَ وَالتُّرَابَ مِنْ عَيْنَيْهِ، عباس کی آنکھوں سے پھر شبیر نے خون صاف کیا، مٹی صاف کی۔ عباس کو محسوس ہوا کہ میرا سر اب حسین کی آغوش پہ ہے، رونا شروع کیا، آخری سانسیں تھیں، رونا شروع کیا۔ امام حسین نے کہا عباس اب روتا کیوں ہے؟ کہا مولا اس لیے رو رہا ہوں کہ تو نے تو میرا سر اٹھا کے اپنی آغوش میں رکھ دیا، لیکن تھوڑی دیر بعد تو لین چھوڑ دیا، تیرا سر تو آغوش میں رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ زہرا کے لال نے لاش اٹھانے کی کوشش کی عزادارو، لیکن خدا کی قسم کہا تجھے اپنی ماں کی عزت کا واسطہ میری لاش نہ لے جا۔ کہا عباس کیوں؟ کہا اس لیے تو لاش اٹھائے گا نا، ابھی کچھ رشتہ کو پتا ہے کچھ کو نہیں ہے، جن کو پتا نہیں ہے نا وہ سب سمجھ جائیں گے کہ حسین کا جب لب مارا گیا
وہ یک بار کے تجھ پہ حملہ کر دیں گے، اس لیے میری لاش کو بلند نہ کر تاکہ پورا لشکر نہ دیکھے، اور دوسرا اس لیے میری لاش نہ لے جا، مجھے تیری سکینہ سے شرم آتی ہے۔ میں پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا میرے مولا حسین، آخری وصیت تھی بھائی کی، چھوڑ دے میرے مصائب کے چند جملے چھوڑ رہا ہوں، آخر نکلا میرے طرف، آخری وصیت تھی عباس کی، حسین نے مان لی، زہرا کا لال علم لے کے چلا ایک ہاتھ میں، دوسرے ہاتھ میں گھوڑے کی لگام، لیکن پیدل پہلی مرتبہ آواز بلند کی، حل اللہ سلم رسول اللہ، ہے کوئی ہم غریبوں کی مدد کرنے والا، حل من معین یعیننا، ہے کوئی ہماری اعانت کرنے والا، حل من مجیر یمیننا، ہے کوئی ہمیں پناہ دینے والا۔ اگلا بیل بڑا سکتا، حل من ذات یزد الحرم رسول اللہ، ہے کوئی زینب کی چادر۔ کسی نے جواب نہیں دیا، کسی نے جواب نہیں دیا، کسی نے مدد نہیں کی، ایک سناٹا تھا، صرف 4 سال کی بیٹی باہر آئی، 4 سال کی سکینہ، بآخذ بعنان جواب، گھوڑے کے لگام میں ہاتھ ڈالا، اور اسے ایک سوال کیا، یا ابتا این عمی العباس، بابا میرا چچا عباس کہاں ہے؟ فرمایا قد قتل، سکینہ مارا گیا، خیمے میں علی نے سنا، کہا ماہی جابا، ایسے برکت ہوگا۔ Go, Sam.